بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے، اور آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ علم الکلام مدون کیسے ہوا، علماء نے اس کو کس طرح مدون کیا۔ گزشتہ سبق میں ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ دور صحابہ اور حضرات تابعین رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین کے دور میں نہ علم الکلام اس شکل میں تھا، نہ علم فقہ موجود تھی، تو یہ دونوں علوم نہیں تھے، اور بعد میں علماء اس بات کے محتاج ہوئے کہ وہ ان دونوں کو ترتیب دیں، اور اس کی وجوہات کیا بنی، ان کے دور میں کیوں نہیں تھا، بعد کے دور میں علماء نے کیوں مدون کیا۔ گزشتہ سبق انہی سوالات کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آج کے سبق فاشتغلوا بالنظر، جب علماء کو احتیاج ہوئی، فتنوں کی کثرت ہونے لگی، واقعات اور فتاوی کی کثرت ہوئی، لوگ علماء کی طرف اہم مسائل میں رجوع کرنے لگے، اور خواہشات اور بدعات کی طرف میلان بڑھ گیا، اور ذاتی آراء کا دین کے مقابلے میں اختلاف اور آراء بہت زیادہ ہوئیں، ائمہ دین پر بغاوت اور ان پر الزام تراشیاں اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، مسلمانوں میں فتنے برپا ہونے لگے۔ فاشتغلوا، یہ فا جزائیہ، یعنی اذا كان الامر كذلك، جب یہ سب کچھ ہونے لگا، فاشتغلوا، تو پھر کیا ہوا، اس کے نتیجہ یہ نکلا، جزائیہ ہے تو اس کے نتیجے یہ نکلا کہ علماء مشغول ہو گئے، علماء نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا، بالنظر والاستدلال، نظر اور استدلال میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، والاجتہاد والاستنباط، اجتہاد اور استنباط میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا، وتمہید القواعد والاصول، اور قواعد اور اصول کی تمہید میں مشغول کر لیا، وترتیب الابواب والفصول، اور ابواب اور فصلوں کو ترتیب دینے میں انہوں نے خود کو مصروف کر لیا، وتکثیر المسائل بأدلتها، اور مسائل کو بکثرت بیان کیا، بأدلتها، ان مسائل کے دلائل کے ساتھ، مسائل کو مع ان کے دلائل کے کثرت سے بیان کیا، وإيراد الشبہ، اور وہ شبہات کو بھی لے کر آئے، بیان کیا، بأجوبتها، ان کے جوابوں کے ساتھ، وإيراد الشبہ، اور علماء نے خود کو مصروف کیا شبہات کو بیان کرنے میں، بأجوبتها، اس کے جوابات کے ساتھ، وتعیین الاوضاع والاصطلاحات، اوضاع اور اصطلاحات کے متعین کرنے میں، وتبیین المذاہب والاختلافات، اور مذاہب اور اختلافات کے بیان کرنے میں علماء نے خود کو مشغول کر لیا۔ یہاں پر بالنظر والاستدلال، نظر اور استدلال، نظر کیا ہے؟ نظر وہ قوت فکریہ ہے، وہ انسان کی فکری طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے، عقل اور فکر سے علم کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے، جس سے اس کو ظن غالب یا اس کو عین علم حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ نظری کہلاتا ہے۔ استدلال کیا چیز ہے؟ استدلال باب استفعال سے ہے، اور اس کا خاصہ یہ ہے، اس باب کا خاصیت یہ ہے کہ طلب ماخذ، یعنی استدلال دلیل کا طلب کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں استغفر، یعنی مغفرت طلب کی، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفر اللہ، تو میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو استدلال دلیل کا طلب کرنا، یعنی مدعا پر دلائل کو قائم کرنا، اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کرنا، یہ استدلال کہلاتا ہے۔ والاجتہاد والاستنباط، اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کے معنی ہے کہ حکم شرعی کی طلب میں طاقت کو صرف کر دینا، طاقت کا خرچ کرنا، اتنی طاقت صرف کرنا کہ اس سے زیادہ طاقت خرچ کرنا ممکن نہ ہو، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو شریعت کے حکم جاننے میں لگا دینا اور کھپا دینا، اتنا کھپانا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ ہو، یہ ہے اجتہاد۔ اور استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ علی صاحبها الف 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 تحیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال مبارکہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کریمہ، ان میں چھپے ہوئے احکام کو نکالنا، یہ استنباط کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر نظر اور استدلال بول کر علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم العقائد کی طرف اشارہ فرمایا، چونکہ علم العقائد عملی چیز نہیں ہے، وہ تو نظری چیز ہے،
اور نظر اور استدلال سے علم العقائد مدون کیا علماء نے، اور اجتہاد اور استنباط ان دو الفاظ سے انہوں نے دوسرے علم جو کہ فرعی علم ہے، یعنی علم الفقہ و اصول، تو علم فقہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اجتہاد اور استنباط علم الفقہ میں ہے، اور نظر اور استدلال سے علم الاصول یعنی علم الاعتقاد یا علم التوحید والصفات مراد لے رہے ہیں۔ وتمہید القواعد والاصول، قواعد اور اصول میں آیا کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ویسے تو قواعد اور اصول ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس میں تھوڑا سا فنی فرق کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ قواعد خاص ہیں جبکہ اصول عام ہیں، اور ان دونوں کے درمیان، قواعد اور اصول کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ وترتیب الابواب والفصول، اور علماء اس بات میں مشغول ہو گئے کہ ابواب اور فصول میں ان علوم کو مرتب فرمائے، تو ابواب بمنزلہ نوع کے، اور فصول ان کے ماتحت آنے والے افراد یا اصناف کے۔ وتکثیر المسائل بأدلتها، مسائل کو بکثرت علماء نے بیان کیا ان کے دلائل کے ساتھ، ان کی جزئیات کے احکام کو، ان جزئیات پر دلائل کو علماء نے قائم کیا، اور دلائل کے ساتھ جز کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بکثرت یہ کام انہوں نے اور بخوبی انجام دیا۔ ایک اور عظیم کام، صرف اپنے ہی مسائل کو ثابت کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ مخالفین کے جو شبہات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اس پر جو جوابات قائم ہوتے ہیں اہل حق کی طرف سے، وہ بھی علماء نے پیش کیے۔ صرف اپنے مسائل کو، اپنے موقف کو اپنے دلائل سے واضح کرنا اتنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ متکلم کی اور علماء کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ مخالفین کے وارد ہونے والے شبہات کو بھی رد کریں، اور جواب سے، مدلل جواب سے رد کریں۔ تو ان حضرات نے مدلل جواب سے ان شبہات کو بھی رد فرمایا ہے۔ تو شبہ کیا چیز ہے؟ شبہ یہ شبہتن کی جمع ہے، اور شبہ اردو میں ہم شبہ کہتے ہیں، یعنی وہ اعتراض جو باطل کی طرف سے حق کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، وہ اعتراض جو باطل کی طرف سے حق کے مقابلے میں آ جائے، مخالف جو ہے اس کو حق کے مقابلے میں پیش کرے تو وہ شبہ کہلاتا ہے۔ اور شبہ کو شبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ کر دیتا ہے، حق مشتبہ ہو جاتا ہے اور باطل بھی پھر ہمیں حق لگنے لگتا ہے، تو ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے۔ تو شبہ یہ اشتباہ کا کام کرتا ہے اور بندے کو تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، یعنی وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، اس پہ معاملہ واضح نہیں ہوتا، ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے شبہ کو شبہ کہتے ہیں کہ اس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے، حق کے ساتھ ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ وتعیین الاوضاع والاصطلاحات، علماء نے اوضاع اور اصطلاحات کو متعین فرمایا۔ اوضاع یہ وضع کی جمع ہے، یعنی الفاظ کو معانی کے لیے متعین کرنا، یہ وضع کہلاتا ہے۔ جیسے نص کیا ہے، ظاہر کیا ہے، مجمل کیا ہے، مفسر کیا ہے، تو یہ ساری اصطلاحات ہیں، علماء نے ان کو خاص خاص اوضاع کے ساتھ، خاص خاص حالات کے ساتھ، خاص خاص معانی کے ساتھ ان کو متعین فرمایا، یعنی ان کو معانی مخصوصہ کے لیے وضع کر دیا، الفاظ کو معانی مخصوصہ کے لیے وضع فرما دیا، یہ علماء نے کام کیا۔ والاصطلاحات، تو یہ اصطلاح یا مصطلح، ویسے مصطلح کی جمع مصطلحات آتی ہے، اور اصطلاح یہ اصطلاح کی جمع ہے۔ اصطلاح کہتے کسے ہیں؟ یعنی تخصیص اللفظ اللغوی بمعنى غیر اللغوی، تخصیص اللفظ اللغوی، لغوی لفظ کو غیر لغوی معنی کے ساتھ خاص کر دینا۔ اور اصطلاح کی ایک بحث ہم پہلے بھی مقدمے میں کر چکے ہیں، یعنی اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص، کہ وہ کسی قوم کا اس بات پر اتفاق کر لینا کہ ہم اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کریں گے، یا یہاں پر جو ہم تعریف کر رہے ہیں کہ ایک لغوی لفظ کو، ایک لفظ کو اس کے لغوی معنی کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے خاص کر دینا، تو یہ اصطلاح کہلاتی ہے۔ پھر اس لفظ کو جو غیر لغوی معنی میں خاص کیا جائے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ مخصص کون ہے، نحوی ہے تو یہ اصطلاح نحوی ہوئی، مخصص صرفی ہے اصطلاح صرفی ہوئی، مخصص فقیہ ہے اصطلاح فقہی ہوئی۔ تو اصطلاح کا مطلب کیا ہوا کہ غیر لغوی معنی میں کسی لفظ کو خاص کر دینا، یا جو سابقہ ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ کسی خاص قوم کا کسی معنی پر اتفاق کر لینا۔ وتبیین المذاہب والاختلافات،
مذاہب مذہبن کی جمع ہے، جو کہ ذہب یذہب سے فتح یفتح کے باب سے مبتع اسم الظرف یعنی جانے کی جگہ یا جانے کا زمانہ، اور یہاں مراد یعنی اہل قبلہ ہیں، اہل قبلہ میں سے جو حضرات ہیں ان کو ہی یہاں پر مذاہب مختلفہ سے مراد لیا جا رہا ہے، اور ان کے اختلافات کو بیان کرنا شروع کر دیا علماء نے، ان کے اختلافات کو، ان کے مذاہب کو بیان کیا. تو یہاں پر اہل قبلہ یعنی مسلمان مذاہب جو ہیں، اسلام سے جو منسوب مذاہب ہیں وہ مراد لیے جا رہے ہیں. اور اختلاف پر ہم گزشتہ سبق میں بات کر چکے ہیں کہ اختلاف اور خلاف میں کیا فرق ہے، اختلاف کس کی جمع ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے یقیناً اس کا مطالعہ کر لیا ہوگا. اور مذاہب اردو میں تو خیر ہم دین پر بھی لفظ مذہب کا اطلاق کرتے ہیں، اور ہم کبھی دین پر اس کے اطلاق کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شریعت پر، مختلف اعتبارات سے لفظ مذہب کا اطلاق ہوتا ہے. مذہب بول کر کبھی دین، کبھی شریعت اور کبھی ملت کا یعنی معنی لیا جا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے عربی کی اصطلاحات کے لحاظ سے مذہب جو ہے وہ فقہی مسائل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو دین پر ہم مذہب اسلام یا مذہب عیسائیت یہودیت، تو عربی میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ عربی میں ادیان کو دین ہی کہا جاتا ہے، اور شرائع بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، جبکہ مذہب کا اطلاق فروعی چیزوں پر ہوتا ہے، جیسے مذہب حنفیت اور مذہب شافعیت، حنبلیت، مالکی. تو یہ سارے مذاہب ہیں جو فروعی مذاہب ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.